اپنے دل سے پوچھو جو دور دور سے آئے ہو، اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ جس مسافر سے وعدہ ہو کہ اللہ اسے پھر لے کر آئے گا اس کے وطن میں، اس کو تو اپنے اوپر قابو نہیں ہے، اور جس حسین کو معلوم ہو کہ یہ نانا کے مدینے سے آخری رخصت، یا سیدہ وہاں سے میں سنتا چلا ہے، یہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، اشتہار پہ ہر جگہ مولانا نے لکھا ہے، ہر جگہ یہی آواز ہے، الوداع الوداع الوداع۔ موقع نہیں ہے، میرے پچھلے سال کا سی ڈی اٹھا کے دیکھ لینا، میں نے اور حقیقتیں بتائی تھی، یہ بھی بتایا تھا کہ 28 رجب کو حسین چلے ہیں، یہ اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن 28 رجب 1342 کو مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی میں خلافت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی، یعنی تاریخ میں محفوظ ہو گئی کہ جو دنیاوی خلافت ہے وہ اسی تاریخ کو ختم ہو گئی۔ یہ موقع نہیں ہے، وہ پچھلے سال کی بات تھی۔ آج کوئی کل رات کو، کوئی آج صبح اپنے اپنے گھر سے چلا ہوگا، ہر ایک نے کہا ہوگا امامیہ کالونی میں حسین کو الوداع کہنے کے لیے جانا ہے، قافلہ حسینی کو رخصت کرنا ہے۔ کوئی اکیلا چلا ہوگا، کوئی ماں بہنوں کے ساتھ چلا ہوگا، مائیں بہنوں کی گود میں کم سن بچے بھی ہوں گے۔ میں قیامت کا جملہ کہنے جا رہا ہوں، ابھی تو تیاری شروع کی ہے بات کی، لیکن جب چلے ہوگے، چاہے کل چاہے آج، ممکن ہے کسی نے تو کہا ہو کہ یہ جولائی کا مہینہ ہے، بڑا سخت موسم ہے، بڑی گرمی ہے، یہ چھوٹے بچوں کے لیے کوئی پانی کا انتظام بھی ہے؟ رفتہ رفتہ لے کے جا رہا ہوں، ایسا ایسا۔ ہر بندہ پوچھتا ہے نا، بڑی گرمی ہے، کوئی پانی کا بھی انتظام، کوئی بندوبست ہے؟ جس کا دل اب بھی نہیں تڑپا اس کے لیے سیدزادہ ایک جملہ کہہ رہا ہے، یہ یہاں سے لے کر اب اندھیرے نے بہت سے چہرے نمایاں نہیں رہنے دیے ہیں، لیکن وہ دور تک، آخری چہرے تک، میں اتنی بات کہتا ہوں، اور یہ تم سے نہیں کہتا، اس مجلس میں آئی ہوئی حسین کی ماں سے کہتا ہوں۔ اور یہ بات میں تم سے نہیں کہتا، اس مجلس میں آئی بھی شام کی شہزادی سے کہتا ہوں، تم سے نہیں کہتا، یہیں پر بچیوں میں کہیں بیٹھی ہوئی حسین کی معصومہ سے کہتا ہوں۔ یہ جو حد نگاہ تک مجمع ہے، ممکن ہے معصومہ نے پھوپھی سے کہا ہو، پھوپھی اماں یہ اتنے میرے بابا کو رونے والے اگر مدینے میں ہوتے تو ہمیں وطن تو نہ چھوڑنا پڑتا۔ شاباش، کرتے ہو ماتم، کرتے ہو ماتم، کرتے ہو ماتم۔ ماں کہہ رہی ہوگی کہ اگر یہ لوگ ہوتے جو آج حسین کو رو رہے ہیں، تاریخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جملہ کہہ رہا ہو، تم کوفے والوں کی بے وفائی کو روتے ہو، بھرے مدینے سے حسین چلا گیا۔ کوفے والوں کو تو اس وقت تک پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے، اور بس اب اگلا جملہ کہہ رہا ہوں
اور بہت آہستہ سے، تاکہ کوئی دل دکھ نہ جائے. کسی نے اتنا مدینہ وسا تھا، کسی نے نہیں کہا. اللہ تیرے بچے نو آباد رکھے. مسجد مدینے زہرا دا لال ٹر گیا، کسی نے نہیں کیا. آج بھی تم چلے ہوگے تو کتنوں نے کہا ہوگا اتنی گرمی میں جانے کی کیا ضرورت ہے. محمد کا نواسا وہ کربلا میں آ کے غریب نہیں ہوا. آج 28 رجب کو مدینے سے غریب ہو گیا. بھرے مدینے میں کسی نے پاؤں پکڑ کے رکاب چوم کے نہ کہا کہ نواسا رسول. اچھا، ابھی قیامت کی بات کرنے والا ہوں. قیامت کی بات. بزرگ بچے ہو، جتنے بزرگ ہو یہاں مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر کے نمائندے ہو. جوان بچے ہو، علی اکبر اور قاسم کی یاد تازہ کر رہے ہو. بچے بیٹھے ہو، آن محمد کی یاد منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہو. یہ جب فریڈم فلٹیلا چلا تھا نا، تو تمام دنیا کو اسرائیل نے کہا کہ یہ حملے کے لیے آئے تھے. قیامت کا جملہ کہہ رہا ہوں، قیامت کا، جو میں نے یہاں ہی نہیں لندن میں UN تک یہ جملہ کہا ہے. یہ آواز، یہ پیغام پہنچے اس بین الاقوامی مجمع سے بھی. انہوں نے کہا فریڈم فلٹیلا، خط لکھا میں نے انہیں، کہا کہ یہ حملے کے لیے آیا تھا. اسرائیل نے کہا تو بس جیسے یہ الزام لگایا، اسی مجمع میں سے 700 لوگوں میں سے ایک ماں کھڑی ہو گئی جس کی گود میں 6 مہینے کا بچہ تھا. اس نے کہا اگر ہم حملے کے لیے آتے تو اپنی گود میں بچوں کو لے کر نہ آتے. کہاں بیٹھے ہو؟ ذرا ماحول کے مطابق بات کو سمجھا کرو اور کیا کرو. کہا یہ بچے، یہ عورتیں اس بات کی گواہ ہیں. تو آج تو تم مان رہے ہو، تو حسین کی عورتوں اور بچوں کو اس لیے ساتھ لے کے چلا کہ کل کا بکا ہوا مورخ جب یہ بکے کہ حسین حکومت کے لیے گیا تھا، تو کوئی بھی انصاف والا للکار کے یہ کہے کہ جو حکومت و سلطنت کے لیے جائیں وہ اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو لے کے نہیں جاتے. یہ آج کی گواہی ہے. لیکن اب دل ویسا تڑپے گا جیسا تڑپنے کا حق ہے. یہ جو ماں گئی تھی نا، اس کی گود میں 6 مہینے کا بچہ تھا. اور یہاں جو مائیں آئی ہیں، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ 1 سال یا 6 مہینے کا بچہ ہو. لیکن کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ کسی ماں کی گود میں صرف 18 دن کا بچہ ہو؟ مدینے میں 6 مہینے کا نہیں تھا، 10 رجب کو آنے والا اصغر 18 دن کا تھا جب ماں گود میں لے کے چلی. اور ایسے میں سغرا آواز دیتی رہی، علی اصغر، علی اصغر، علی اصغر. شاباش، شاباش. ابھی آہستہ آہستہ شبیہیں آنا شروع ہو جائیں گی. میں بیان کرتا جاؤں گا لیکن پہلے سنتے جاؤ. 10 رجب سن 60 ہجری اصغر دنیا میں آیا ہے. 28 رجب سن 60 ہجری حسین مدینے سے چلا ہے. پتھر دلوں سے بات نہیں کر رہا، سنگ دلوں سے مکالمہ نہیں ہے. اگر سینے میں دل لیے بیٹھے ہو تو سید زادے کے اس جملے پہ تڑپ جاؤ گے، علی اصغر میرے مطالعے میں دنیا کا واحد مسافر ہے کہ جس کی پوری زندگی سفر میں گزر گئی. یہ علی اصغر باب الحوائج ہے.
یہ پھر کبھی اصغر کی شان بیان کروں گا. اصغر خود باب الحوائج ہے. اصغر کا واسطہ دے کے جس کی جو دعا ہے آج مان لو سید زادہ ضامن ہے قیامت کے دن دامن پکڑنا اگر تمہاری دعا پوری نہ ہو. مولا بیٹا عطا کرے تجھے علی اصغر کا، ماتمدار عطا کرے، جو بے اولاد ہیں انہیں علی اصغر کا، سکینہ کا عزادار عطا ہو. اور میری ماں میری بہنوں مجھے معاف کرنا، رباب مدینے سے چلی تھی تو اجڑی ہوئی نہیں تھی، گود میں بچہ بھی تھا، آغوش میں بچی بھی تھی، گود میں علی اصغر جیسا لال تھا، سکینہ جیسی بچی تھی.